اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا من احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول۔ معزز دوستو، آج 17 نومبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ ساری بروز جمعرات ہے، اور آپ کے یہاں ضلع ملتان جلال پور پیر والا میں جمعیت علماء اسلام تحصیل کی دعوت پر مولانا مختار الحق نقشبندی صاحب کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے۔ میں اس سیرت پر آپ کی خدمت میں کچھ وہ پوائنٹس عرض کرنے لگا ہوں جس سے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضور پاک علیہ السلام جب اس دھرتی پہ تشریف لائے، امام ابو حاکم نیشیہ پوری رحمہ اللہ نے مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدا، کہ جب حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث، ان سے پوچھا گیا اے ابو الحارث، ما حملک علی ان تسمیہ محمدا، آپ نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد کا معنی تعریف والا ہے۔ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کی تعریف اللہ عرش پر کرے مخلوق فرش پر کرے۔ اس دن سے اس امت مسلمہ میں حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی تعریفیں اللہ تعالی نے اپنی تعریفوں کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی تعریف اس دھرتی پر اتنی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ جو اذان ہے، جو ہم نماز کے جمع ہونے کے لیے، نمازیوں کے جمع ہونے کے لیے اذان دیتے ہیں، تو اس اذان نے کب شروع ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے؟ یہ اذانیں انڈونیشیا کے ساحلوں سے شروع ہوتی ہیں کہ سورج جب چڑھتا ہے تو کائنات میں پہلی روشنی انڈونیشیا کے ساحلوں پہ ہے، اور جب سورج جا کر مغرب میں غروب ہوتا ہے تو فجی تک، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، یہ صبح کی اذانیں ایک جگہ سے شروع ہوئی، وہاں مسلمانوں نے صبح کی نماز ادا کی، اور یہ پھر آگے دوسرے ملکوں میں آیا۔ پھر وہاں پہ جب یہ صبح ہونے لگی، پیچھے ظہر ہو چکی تھی، وہاں ظہر کی اذان، اگلے حصے میں فجر کی اذان، پھر یہ سورج تھوڑا آگے آیا، اگلے ممالک میں پھر فجر ہو چکی تھی، پیچھے عصر کی اذان، جہاں دوسری مرتبہ فجر تھی وہاں ظہر، اور یہاں پھر فجر کی اذان ہے۔ یوں چلتے چلتے سورج کے غروب ہونے تک یہ پورا سرکل اذانوں کا چلتا رہتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر وقت میں اذان چلی آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اذان میں محمد الرسول اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت، کوئی ایک موقع ایسا نہیں گزرتا جہاں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا ڈنکا نہ بج رہا ہو۔ رسالت مآب علیہ السلام کے رتبے میں تعریف اس حد تک داخل ہے، حضرت عبد المطلب نے نام رکھتے وقت شاید یہ سوچا بھی نہ ہو کہ وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ، لوگ زمین میں اور اللہ آسمان میں تعریف کریں گے، اور وہ یوں ہوگا۔ وہ تعریف کیسے ہے؟ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے زمین پہ نام محمد دیا ہے۔ محمد حمد سے نکلا ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ آسمانوں پہ حضور پاک کو نام احمد دیا ہے، احمد بھی حمد سے نکلا ہے، معنی تعریف والا ہے۔ اسے تو سورت صف کے پہلے رکوع میں
28वें पारे में रब्बे करीम ने हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को अल्फाज में यूं नकल किया, फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी दे रहा ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम कि मेरे बाद जो नबी तशरीफ लाएंगे वो हजरत मोहम्मद अहमद होंगे। तो अल्लाह ने हुजूर पाक को नाम जमीन पे मोहम्मद दिया, माना तारीफ वाला, आसमान पे नाम अहमद दिया, माना तारीफ वाला। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम ने जिस उम्मत को नबी बनाकर दिया, इस उम्मत का भी लक़ब है, कुतुब अहदीस में आता है, उम्मत मुस्लिमा का पहला नाम उम्मत हम्मादून है, तारीफ वाले नबी की उम्मत। रिसालत महब पर जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया है, वो कुरान करीम की पहली सूरत तो सूरत इकरा है, पहली आयात यही आयात है। जिब्राईल अमीन आए रिसालत महब के सामने, वही खुदावंदी यूं पढ़ी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये अल्लाह ने पहली आयत उतारी, पहली सूरत उतरी, लेकिन जब कुरान जमा हो रहा था, सहाबा ने पत्तों पे लिख के कुरान को महफूज किया, पत्थरों पे छीद के कुरान करीम को महफूज किया, चमड़ों पे लिख के पैगंबर के सहाबा ने कुरान को जमा किया। जब कुरान करीम इकट्ठा हो गया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को कुरान करीम हिफ्ज कराना शुरू किया। हुज़ूर पाक के सहाबा में जो सबसे बड़े हाफिज शुमार होते हैं, उनका नाम हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। वो फरमाते हैं, हमें हमारे नबी पाक ने बताया, पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा लिखो, दूसरी सूरत सूरतुल बकरा लिखो, तीसरी आले इमरान, यूं चलते चलते 114 सूरतें, आखिरी सूरत सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास लिखो। उतरी तो पहले इकरा थी, पैगंबर ने पहले इकरा नहीं लिखने दी, पैगंबर करीम ने पहले सूरतुल फातिहा लिखवाई है। कई जवाबात है, कई वजह है, कई सबब है, कई रीजन है। इल्मी दुनिया में इस पर बड़ी लंबी तफसीली बहस हो सकती है, लेकिन मैं अवामी लहजे में बात करने लगा हूँ। अल्लाह ने हुजूर को नाम मोहम्मद दिया, माना तारीफ वाला, आसमान पे नाम अहमद दिया, माना तारीफ वाला, उम्मत हम्मादून दी, माना तारीफ वाला। तो जो किताब हुजूर पे उतरी उसकी पहली सूरत अल-हम्द लिखवाई, माना तारीफ। अरदतु यहमदहुल्लाहु फिस्समा व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, यही बात मैं चाहता हूँ, मेरा अल्लाह अर्श पर मेरे महबूब यानी मेरे इस पोते के साथी फर्श पर, जमीन पर कयामत तक के लिए तारीफ करते चले जाए। थोड़ा आगे चलते हैं। रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम ने अहमद, मोहम्मद, हम्मादून, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमा करके दिए, तो इस पर बस नहीं है। मुल्तान के दोस्तों, जलालपुर पीरवाला के गयूरों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन में अल्लाह ताला रिसालत महब को पूरी उम्मत की क़यादत करने के, पूरी उम्मत को क़यादत करने की वजह से हाथ में एक निशानी देंगे, अलामत देंगे, परचम देंगे, झंडा देंगे। रिसालत महब उस परचम को लेकर उम्मत की क़यादत फरमाएंगे। उस परचम का भी नाम हदीस पाक में है, लिव्वा परचम को कहते हैं। हुज़ूर पाक को परचम मिलेगा लिव्वाउल हम्द, तारीफ वाला। तो तारीफ सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत तक जोड़ी है। थोड़ा इससे भी आगे चले। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम को रब्बे करीम सिर्फ जन्नत नहीं देंगे, जन्नतों की सरदार जन्नत जन्नतुल फिरदौस देंगे। जन्नतुल फिरदौस में भी एक मकाम ऐसा जो न किसी नबी को मिलना है, न किसी वली को मिलना है, न किसी फकीह को मिलना है, न किसी मुहद्दिस, मुफस्सिर, आलिम, फाजिल किसे नहीं मिलना। वो मनसब, वो मकाम, वो दर्जा, वो रुतबा, वो मर्तबा, वो वैल्यू, वो हैसियत
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी है, उस मकाम का नाम क्या है? रिसालत महब फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम मेरे लिए दुआ करो तो मेरे लिए मकाम महमूद मांगना। वबअस्मा मकाम महमूदा अल्लज़ी वअता, वो मकाम जो जन्नत में सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे औला, सबसे अशरफ, सबसे अकरम, सबसे अफजल, सबसे बड़ा मकाम जो अल्लाह ने बनाया, वो मकाम महमूद बनाया। वो मकाम मोहम्मद मुस्तफा के लिए ऐलान हो चुका है, रिसालत महब के लिए मिल चुका है। जस्ट उसका ऐलान बाकी है, सिर्फ उसकी ऐलान होना है। उसके अनाउंसमेंट के बाद रिसालत महब के नाम वो मकाम मिल जाएगा। और वो कब मिलेगा? जब पूरे 1,24,000 कमोबेश अंबिया होंगे, इन तमाम अंबिया की उम्मतें होंगी, पूरी दुनिया के सामने रिसालत महब के रुतबे के इजहार के लिए रब मकाम महमूद देंगे। महमूद में भी हम्द है, माना तारीफ है। अब्दुल मुत्तलिब की किस्मत पे अब्दुल मुत्तलिब की किस्मत पे रश्क करने को जी चाहता है कि इस दादे ने जो दुआ मांगी, नाम मोहम्मद रख के फरमाया, अरद्तु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। ये यूं तारीफ वाला बनेगा, अल्लाह आसमान में, मखलूक जमीन पे तारीफ करेगी। वो तारीफ मोहम्मद नाम में मिली, अहमद नाम में मिली, उम्मत हम्मादुन में मिली, अल्हम्दुलिल्लाह में मिली, लिवाउल हम्द में मिली। चलती चलती आखिर जमाना में, बिल्कुल मैदान महशर में, क़यामत के दिन में, जब कायनात खत्म हो चुकी, नाई कायनात मारज़ वजूद में आ चुकी, तो रब ने मकाम महमूद पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाज करके बताना है। इसकी तारीफ इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मकामे मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। रब्बे करीम ने एक एक मौके पे रिसालत महब को तारीफ वाला बनाया। और फिर तारीफ यहां पे बस नहीं है, इस तारीफ में भी कुछ आगे मकामात। बुलबुल चमनिस्तान नबुव्वत सैयदना हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु, जिनकी कुल उम्र 120 साल है, 60 साल कुफर में, 60 साल इस्लाम में। हस्सान इब्न साबित, दो सहाबी हैं जिनकी उम्र 120 साल आती है, 60 कुफर में गुजरे हैं, 60 इस्लाम में। एक हस्सान है और एक हकीम इब्न हिजाम है रजी अल्लाह अन्हु, हजरत खदीजा के भांजे। ये भी मौलूद काबा है, काबा शरीफ में इनकी भी पैदाइश हुई है हजरत हकीम इब्न हिजाम पे। अहल सुन्नत के मौक़िफ़ पे लोग एतराज करते हैं ना मौलूद काबा पे, तो इस अंदाज में अहल सुन्नत इसको जवाब देते हैं। तवज्जो रखना, ये अहले इल्म के लिए मैंने इशारा किया है। हजरत हस्सान इब्न साबित ने अपने मशहूर कसीदा में, जहां रिसालत महब के लिए सातिल शजर नतकल हजर शक्कल कमरुल इशारती में पैगंबर की तारीफें की हैं, तो वहां फरमाया, व शक्कलहु मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फजुल अर्श महमूदुम व हाज़ा मुहम्मद। कि अल्लाह के नामों में एक नाम महमूद भी है, तो अल्लाह ने हुजूर पाक की शान और मर्तबे में मजीद निखार पैदा करने के लिए अपने नाम महमूद से एक हिस्सा मोहम्मद निकाल के दिया है। फशक्कलहु मिन इस्मिही लियुजिल्लहु, मजीद हुजूर के इजलाल को वाज़े करने के लिए फजुल अर्श महमूद व हाज़ा मुहम्मद। अगर अर्श वाला मोहम्मद है तो ये, अगर अर्श वाला महमूद है तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, इस नबी पाक को रब्बे करीम ने तारीफ के साथ रखा। इस पर मैं आगे चलूं, अगर तारीफ नामी इसमें ग्रामी के उन्वान पर, तो रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ को अल्लाह ने अपने नाम के साथ एक एक मकाम पे यूं जोड़ा है। अच्छा आओ, वरफ़अना लक ज़िक्रक, इस आयत की शरह उठाएं। जारुल्लाह ज़मख़शरी से कश्शाफ में उसने इस पर एक अजीब नुक्ता लिखा है। वो फरमाते हैं, वरफ़अना लक ज़िक्रक, पैगंबर करीम
علیہ التحیت والتسلیم سے رب کریم نے یہ وعدہ کر دیا، فرمایا محبوبم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو کسی اور نے نہیں، تیرے خالق و مالک رب نے اونچا کیا۔ کہا پھر کیسے کیا؟ کہا کلمے میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اسی طرح آئی اذان میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، تھوڑا آگے بڑھیے، اقامت میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، نماز میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اللہم صلی علی محمد، نماز میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام۔ تھوڑا آگے چلیے، نماز کے بعد دعا، دعا میں اللہ کا نام، ایک ایک موقع پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑ دیا، بلکہ قرآن کریم میں 5 مرتبہ اللہ کے رسول کا اوریجنل نام لے کر حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بڑھایا۔ 4 جگہ تیرے پاس معلومات کیا ہے؟ پتہ چلا لوگوں اس دنیا میں بھی کامیابی اللہ کے نام، رسول اللہ کے نام پہ ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے تعارف کافی نہیں ہے، حضور کا تعارف کرانا آئے گا تو کامیابی۔ یہ حدیث پاک یہاں پہ بس نہیں ہے، جب یہ تینوں سوالوں کے جواب فرشتہ دے گا، من ربک من نبیک ما دینک، دین کے بارے میں تعارف دے دے، نبی پاک کے بارے میں معلومات دے دے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ دے دے، اگر تینوں سوالات کے جوابات کلیئر ہو گئے تو حدیث پاک میں ہے رب کریم کے فرشتے اس کو خوشی سے دیکھیں گے تو آسمان سے حکم ہوگا، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر لاؤ، والبسوا لہ من الجنہ، جنت کا لباس لاؤ، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت وہاں رہتی، بندہ یہاں رہتا، کھڑکی کھول دو، فیأتیہ من طیبہا وروحہا، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی اچھائیاں اس کو ملیں گی۔ اور اگر یہ بندہ جواب نہ دے، نہ اللہ بتائے، نہ رسول اللہ بتائے، نہ دین بتائے، اب لفظ ہے کاذب، کاذب عبدی نہیں ہے۔ علماء جانتے کہ لفظ عبدی میں یا جو اپنے لیے ہے اس میں کتنا پیار موجود ہے، یوں نہیں فرمایا عبدی نہیں ہے، کاذب، فرمایا جھوٹ بولا۔ ادھر کہا تھا سچ کہا میرے بندے نے، ادھر سچ کہا میرے بندے نے تو بنتا ہے جھوٹ کہا میرے بندے نے، جی نہیں، کاذب عبدی نہیں فرمایا، فرمایا کاذب جھوٹا، یعنی اس جھوٹے نے جسے اللہ رسول اللہ کا تعارف نہیں ہے، اس کو رب عبدی بھی اس موقع پہ نہیں فرماتا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اگر اللہ کے دربار میں عزتوں کے تاج چاہیے، محمد الرسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے، ورنہ رسالت آپ کے قدموں میں آئے بغیر عبدی بن کے کوئی دکھائے، اللہ کا بندہ کہلا کر کوئی دکھائے، اور زندگی گزارنا ہے تو گائے بھینس بھی گزار رہی ہے، زندگی گزارنا ہے تو کتا اور خنزیر بھی گزار رہا ہے، رزق انہیں بھی مل رہا ہے۔ کبھی کسی کتے کو رب نے بھوکا نہیں رکھا، کبھی کسی خنزیر کو رب نے بھوکا نہیں رکھا۔ اور رزق کے پیچھے کیا کرتے ہو؟ رزاق نے جو محمد الرسول اللہ دیا ہے اس کو دیکھو۔ میں اس لیے کہتا ہوں رزق کی فکر لوگ کرتے ہیں، خدا کے بندے رزق تو رب اس رذیل مخلوق جسے ہم سمجھتے ہیں کتا اور خنزیر، ورنہ اللہ کو پتہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی، بندہ کیسے فخر کے لیے فقر کے اندر ڈر جائے، ہم اس کے بندے ہیں جو غنی ہے۔ بھائیو آج رزق پر لوگ رزاق کو چھوڑ دیتے ہیں، رزق پر لوگ رسول اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ سنیں، جو رزق طے ہے نا وہ مل کے رہے گا، رزق مل کے رہے گا۔ رزق کی وجہ سے رب اور رسول کو ناراض نہ کرو، کیوں؟ برسر دانا نوشتہ آیا فلاں ابن فلاں ابن فلاں، ہر دانے پہ نام لکھا ہے، یہ اس کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا، اور جس پہ نام لکھا ہوا ہو وہ مل کے رہتا ہے۔ میں ملتان میں بیٹھا ہوں، نشتر اسپتال بھی ملتان میں،
सरदार अब्दुल रब निश्तर ने एक वाकया लिखा है अपने ज़माने में कि मेरे साथ एक मसला पेश आया, मैं वही पेश करने लगा हूं क्योंकि जिस जिले में उसकी बात ज्यादा जचती है। वो कहते हैं मेरे पास एक केस आया, एक पेशेंट था, बीमार था, किसी वजह से कोई गंदम का छोटा सा दाना उसने सूंघा और एक नाक के बिल्कुल आखिरी भांसे में चढ़ गया जो निकल नहीं सकता था। सरदार अब्दुल रब निश्तर का जमाना बहुत पुराना है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इतनी नहीं थी कि इसका इलाज यहां हो सके। उसने बड़े तरीके से हकीमाना, तबीबाना, मेडिकल लेवल तमाम तरीकों पर, यूनानी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, जो इलाज किया पर कारगर न हुआ। उसने कहा आखिरी जवाब, कहा तुम बच्ची की जिंदगी चाहते हो कि कैंसर न बने तो चाइना जाना पड़ेगा, बीजिंग हॉस्पिटल ऑफ द चाइना, वहां इसका इलाज मौजूद है, वो इसको ऑपरेट करेंगे तो वहां। उस गरीब देहाती ने कहा कि मैं तो कुछ जमीन सिर्फ अपने पास रखता हूं, मेरे पास तो इतना माल फरावानी नहीं है, मैं कहां से करूं। उन्होंने कहा भाई ये आपका मसला है, मैंने आपको बता दिया, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है तशखीस करना, वो मैंने समझा दिया। ये घर बच्चे को वापस लेकर आया, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मशवरा किया तो सबने कहा तेरा इकलौता बेटा है, क्या करेगा माल को, औलाद के लिए बंदा, घर के लिए बंदा रखता है। तो उसने जमीन बेची, इधर उधर से कर्जा वर्जा पकड़ा और चाइना पहुंच गया। कहते ना मरता क्या न करता, पहुंच गया। हम इंसान बहुत मजबूर लोग हैं, पानी न मिले हम तब भी मरते हैं, और पानी मिल जाए और पानी जिस्म से न निकले हम तब भी मरते हैं। ये याद रखो, रज़्ज़ाक़ का मामला और होता है। इसलिए अल्लाह से बंदा आफियत मांगे। बहरहाल ये वहां पहुंचा, वहां पर इलाज शुरू हुआ, उन्हें टेस्ट वगैरह लिए, खून के नमूने लिए, बाकी मामलात देखे कि अगर खून जाया हो गया तो कौन सा खून इसको लगेगा, ये ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ लेवल है, क्या है, सब कुछ चेकअप किया। 2-4 दिन लगे। अब इसकी ऑपरेशन की तारीख करीब आ गई। डॉक्टर ने कहा जी फलां दिन ओटी में लेकर आ जाए, ऑपरेशन थिएटर में। सारी तरतीब बनी और ये बच्चे को लेकर पहुंच गए। कहते हैं जो अस्पताल की ओटी थी ना, जहां ऑपरेशन होता था, उससे पहले थोड़ा सा एक जू बना होता है, वहां पर मरीज कुछ टाइम इंतजार के लिए, फ्रेशमेंट के लिए, कोई मोर है, कोई चिड़िया है, कोई तीतर है, कोई जो है ना इस तरह कुछ और खूबसूरत परिंदे, पक्षी और कुछ जानवर, शेर, चीते वगैरह छोटे मोटे उन्हें रखे हुए थे ताकि इस मरीज का दिल बहलता रहे। सुने सुने, ये एक एक को देख रहा है, इसका बेटा भी और ये भी। ऑपरेशन थोड़ा, उन्होंने कहा जी आधा घंटा और सब्र कर, तो यहां टहलना शुरू कर दिया उन्होंने। इतने में मोर को देखने के लिए करीब हुआ ना, जो लोग मोर को रखते हैं वो जानते हैं कि मोर की जो स्मेल होती है ना वो बड़ी अजीब किस्म की है, छींक बंदे को पक्की है अगर आपने मोर को सूंघ लिया। तो ये करीब गया ना, और मोर के इसने कुछ सूंघा वगैरह ना, तो इसे एक छींक आई, और इतने में फिर ये सर पकड़ के बैठ गया कि जुकाम ना हो गया, ऑपरेशन का क्या बनेगा। बहरहाल इसी असनाम में ठहरे थे कि डॉक्टर ने बुला लिया, आ जाए आपके पेशेंट का नंबर आ गया। चले गए। उन्हें ऑपरेशन से पहले इनको मशीन लगाई भी, कहाँ है, किस जगह से काटे, रिपोर्टें भी सामने थी, तो वो उस जगह पे नहीं था। उन्हें को दाएं बाएं देखा, इधर उधर कोई स्कैन किया, तो वो दाना ही नहीं है सिरे से अंदर जो बीमारी है। तो डॉक्टरों ने नशा देना रोक दिया, बाहर आए और रिपोर्टों को लेकर सर पकड़ के बैठ गए कि कल तक की रिपोर्टें कहती अंदर मौजूद है, आज कुछ भी नहीं है। हुआ क्या, कहां गया, किसी डॉक्टर से इलाज करा जी, नहीं गया, तो क्या हुआ, कोई ऊपर से कटा भी नहीं है। इनको समझ ना आया हुआ क्या। आखिर पता चला जो वहां छींक आई थी वो निकल गया था दाना। वो दाना निकला तो मोर के बच्चे ने खा लिया, खाली निकला नहीं, मोर के बच्चे ने खा लिया। मैं मुख्तसर करता हूं, वाकया लंबा है, मैं उन्वान पर बोल रहा हूं, तवज्जो। इस पूरे वाकये से क्या निकला कि इस दाने पर उस मोर के बच्चे का नाम लिखा हुआ था। उस तक रिज्क पहुंचना है, वो कैसे पहुंचता है, क्या असबाब बनाने हैं, ये खालिक की तरतीब। यकीन माने आप हैरान हो गए। पिछले हफ्ते मैं मक्कतुल मुकरमा में था, हमारे विहाड़ी के दोस्त हैं हाजी मोहम्मद अमीन साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो और हम सुबह नाश्ता करके चले। नाश्ता जिस होटल में हमने किया तो कुछ खाना था साथ, हमने पैक करा लिया। तो भाई रास्ते में किसी को, जैसे कोई मजदूर वगैरह कोई सादे बंदे ठहरे होते हैं तो एक खाना उसके लिए भी पैक करा लिया और हम चल पड़े। जिस वक्त हम कुबरी बरीमान पर पहुंचे ना, ये मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है कुबरी बरीमान,
یہ بریمان کبری سے دو راستے ہوتے ہیں، ایک طریق الہجرت قدیم ہے اور ایک طریق الہجرت جدید ہے۔ جدہ کا راستہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پہ آ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جی آپ سے کچھ مسٹیک ہو گئی، اگر آپ یہاں سے جائیں گے یوں آئیں گے، یوں ٹرن لیں گے اور یوں۔ ہم نے کہا اوکے، اسی کو ہم نے کھانا بھی دیا، اور اس کے بعد ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی زیارت کے لیے اس طرف سے چل پڑے۔ جس وقت ہم مدینہ طیبہ پہنچے نا ساری زیارات کرتے ہوئے، تو بھائی صاحب مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہم بھولے نہیں تھے، بھلائے گئے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے وہ روڈ جو غلطی ہوئی تھی، میں اتنے سالوں سے یہاں ہوں کبھی بھولا نہیں ہوں، میں تو بالکل ڈرائیو بھی وہ کر رہے تھے، آج بھولا ہوں، پتہ نہیں 40 سال اپنا بتا رہے تھے، آج بھولا ہوں۔ میں نے کہا کیسے بھلائے گئے اب؟ کہتے اس کھانے پہ اس مزدور کا نام لکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ملتان کے غیوروں، رزق کی وجہ سے رزاق کو نہ بھولو، وسلم کی رحیمی کو نہ بھولو۔ ہم ان کو مقدر میں اس کو لا نہیں سکتے۔ یہ پانی ہے نا ہم پیتے ہیں، آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا بندہ موت کے بستر پہ ہوتا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، چمچ کے ساتھ پانی دیتے پانی باہر نکل آتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جتنا پانی اب اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹی رہ گئی، کیوں پھٹی رہ گئی؟ کہتے ایک فرشتہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ دنیا میں جتنا پانی تھا نا، میں نے پوری دنیا ڈھونڈ لی ہے، تلاش کر لی ہے، تیرے مقدر کا کوئی پانی نہیں ہے۔ جتنے کھانے تھے میں نے تیرے مقدر کے دیکھے، تیرا نام کسی کھانے پہ نہیں لکھا، اور جتنی سانسیں تھی، جتنی تو نے لینی تھی، وہ سانسیں تیری پوری ہونے کو اب کوئی اور سانس بچی نہیں ہے۔ اس پر اس کی آنکھیں پھٹی رہتی اور روح نکل جاتے۔ آپ جمعہ کے خطبے میں حدیث سنتے، عالم ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ کو حدیث سناتا ہے، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ لوگوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق تم پورا نہ کر لو۔ بہرحال میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا قبر کی۔ فرمایا قبر میں یہ بندہ غلط جواب دے گا تو کذب ابدی نہیں فرمائیں گے، کذب اس نے جھوٹ بولا۔ کتنی بے عزتی کی بات ہے، اللہ محفوظ رکھے جب یہ غلط جواب۔ جہنم کی اس کی قبر میں کھڑکی کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن سُمُومِهَا وَحَرِّهَا۔ فرمایا جہنم کی جتنی تکلیفیں اور آگ ہیں اس کو جلاتی رہے، اعاذنا اللہ من، اللہ محفوظ رکھے۔ تو میرے دوستوں میں نے بات چلائی تھی اس قبر میں بھی جہاں اللہ کی اتھارٹی کے بارے میں، اور واقعی ایک شاعر نے ان الفاظ میں حضور پاک کی تعریف کی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے دوستو آپ حیران ہو، یعنی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنا رتبہ اور مرتبہ دیا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب یہ تعریف والا نبی، جب یہ مقام و مرتبے والا نبی، جب رتبہ حیثیت و ویلیو والا نبی اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، تو میرے دوستو ہمارا حق بنتا ہے، ہماری اسلامی، ایمانی، دینی، اخلاقی، انسانی غیرت کا تقاضا یہ ہے ہم احکامات مصطفیٰ پہ عمل کرتے جائیں۔ خالی تعریف سے بات نجات کی حد تک ممکن نہیں ہے جب تک تعریف والے نبی کی باتوں کو مانے نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف تعریف پر بات پوری کر لیتے ہیں، جی نہیں، جملہ کہہ رہا ہوں سنو، حضور کی تعریف ہم کریں، حضور پھر بھی تعریف والے، اگر تعریف نہ کریں تو بدبختی ہماری، لیکن حضور پھر بھی تعریف والے۔ رسول اللہ کو رب نے تیری اور میری تعریف سے ماورا رکھا ہے، کیوں؟ حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لفظ محمد کا معنی ہے تعریف والا۔ اگر کوئی گستاخ، کوئی بے ایمان، کوئی بد دہن، کوئی بد ذہن، کوئی بدبخت حضور کی گستاخی بھی کرے گا قلم سے یا زبان سے، تو یا محمد لکھے گا یا محمد بولے گا، پھر اپنی بکواس کرے گا یا لکھے گا تو اس کا قلم اور اس کی زبان بھی کہہ دے گی، اور اعلانتی کس کی تنقید کر رہا؟ محمد بھی کہتا ہے، غلط بھی کہتا ہے، محمد بھی کہتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی تعریف والا۔
تو لفظ محمد حضور پاک کی تعریف پہ دلالت ہے، اور ہم تعریف کریں تو ہماری گفتگو حضور پاک کی تعریف کی وجہ سے اچھی بنے گی۔ ہماری گفتگو سے حضور پاک کی اچھائی میں ہم کیا اضافہ کریں؟ میں ملتان میں ہوں اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا شہر ہے۔ حضرت بخاری فرماتے تھے محمد کریم کی تعریف تو اتنی ہے کہ رب نے 23 سال میں پورا قرآن تعریف محمدی میں نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میں پوری گفتگو کا خلاصہ دینے لگا ہوں، نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ میں نے بات چلائی تھی محمد مصطفیٰ کی عظمت سے، رسول اللہ کی تعریف سے، رسالت آپ کے رتبے مرتبے حیثیت درجہ ویلیو کو سنانے بتلانے سمجھانے کے لیے۔ تو ایک بات طے ہے، محبوب مصطفیٰ کی تعریف کے ساتھ ہمیں حضور پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، فرمودات کو اپنانا ہوگا، احکامات کو اپنانا ہوگا۔ آقا نامدار نے جو حکم دیے ہیں اس کو ماننا ہوگا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہوگا، کیونکہ سورت نمبر 160 سورت الحشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 رب کریم فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، نبی جو حکم کرے اس پہ عمل کرو، نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میرے دوستو، حضور پاک نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، لینا ہوگا، کلمہ دیا ہے، پڑھنا ہوگا، قرآن دیا ہے، عمل کرنا ہوگا، حدیث دی ہے، تسلیم کرنی ہوگی، پیغمبر نے نماز دی ہے، ادا کرنی ہوگی، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، عمل کرنا ہوگا، روزے کا حکم دیا ہے، عمل کرنا ہوگا، حج کے احکامات دیے ہیں، استطاعت ہے تو عمل کرنا ہوگا، نکاح کا حکم دیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا، قربانی بتائی ہے، عمل کرنا ہوگا، بڑے کے آداب سکھائے ہیں، عمل کرنا ہوں گے، والدین کی عزت سکھائی ہے، عمل کرنا ہوگی، بیوی کو حقوق بتائے ہیں، عمل کرنا ہوگی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کی عزت، چھوٹے کی شفقت، علماء کی قدر ہمیں بتائی ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور جن چیزوں سے پیغمبر کریم نے روکا ہے اس سے بولتے نہیں ہیں۔ تھکنا تو مجھے چاہیے، سفر میں نے کیا ہے اور آگے کرنا ہے، تھکے ہوئے آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ نعرے کا جواب اونچا دیتے ہیں، میرا جواب اونچا نہیں دیتے۔ جس سے حضور نے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر نے روکا ہے اللہ کے شریک کرنے پر، اس سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر نے شرک سے روکا، رکنا ہوگا۔ بدعت سے روکا، رکنا ہوگا۔ نافرمانی خدا، نافرمانی مصطفیٰ سے روکا، رکنا ہوگا۔ نبی پاک نے صحابہ کی عزت سکھائی ہے، گالیوں سے رکنا ہوگا۔ اہل بیت کی عظمت سکھائی ہے، منہ پھیرنے سے رکنا ہوگا۔ ہمیں پیغمبر اسلام نے نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، نماز کے ترک سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے بہتان سے روکا، الزام سے روکا، گلے شکوے سے روکا، غیبت سے روکا، رکنا ہوگا۔ کسی کے حق کھانے سے پیغمبر نے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپ کرنے پر نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین۔ اگر کسی ایک بندے کی ایک بالشت زمین جو 9 انچ بنتا ہے کم از کم، فرمائے اتنی بھی ہڑپ کر لی، کل قیامت میں 7 زمینوں کو توڑ گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اس حقوق سے رکنا ہوگا۔ بہنوں کو حقوق دینے ہوں گے، ان کے حق کھانے سے رکنا ہوگا۔ ماں باپ کی عزت اور احترام کے ساتھ حضور پاک نے بتایا کرنا ہوگا۔ بیوی کے حقوق لوگ کھاتے ہیں، اس کھانے سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے برائی سے منع کیا، زنا سے منع کیا، بدذہنی سے منع کیا، بدقولی سے منع کیا، بد زبانی سے منع کیا، بدگمانی سے منع کیا، بد نظری سے منع کیا۔ ان سے منع ہونا۔ اگر ہم اس سے رکیں گے تو رکنے پر ہماری نجات ہے، اور نہ رکنے پر پھر ہمارے معاملات خراب ہیں۔ یہ سوال کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ایک یونٹ بنایا گیا، لوگ کہتے ہیں جمعیت کہاں سے آ گئی؟ جہاں سے دیوبند آیا وہاں سے جمعیت آئی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، اور وہی جمعیت علماء اسلام کے بانی ہیں۔ آپ کو دیوبند ملتا ہے
آپ کو جمعیت علماء نہیں ملتی. علم جرت یہ ملاؤ تو جمعیت بنتی. علم اور جرت کے اشتراک کا نام جمعیت علماء اسلام. مجھے ایک اکابرین میں کسی ایک کا نام بتائیں جو جمعیت علماء اسلام کے تائید میں نہ ہو. بسم اللہ فرمائیں. میں گھڑی تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ. کسی اکابرین علماء دیوبند میں مجھے دکھائیں جو جمعیت علماء اسلام کا مخالف ہو. ہاں دلیل سے کبھی اختلاف ہوا ہے تو دلیل کے اختلاف کا نام مخالفت نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کسی مسئلے میں دلیل سے اختلاف تھا تو جمعیت علماء اسلام کی افضلیت کا انکار نہیں کرتے تھے. آپ کہاں بات کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ ہاں ایک بات ہے کہ یوتھیوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ مذہبی اور کچھ سیاسی. سیاسی یوتھیوں کو بھی جمعیت سے تکلیف ہے, مذہبی یوتھیوں کو بھی جمعیت سے تکلیف ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم جمعیت علماء اسلام کے کل بھی معید تھے, ہم آج بھی معید ہیں. جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام. آپ کو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام کو رب کریم نے بڑے ہی عزتوں سے نوازا ہے. میں انڈیا کی بات تو چھوڑیں, پاکستان کی بات کر لیتا ہوں. ہمارے جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر کون ہیں؟ شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ. مذاق ہے یار, نام ہی کافی. حضرت لاہوری کے بعد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ, مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ. یار یہ قیادت تو ذرا دیکھیے. آپ ذرا انگلی اٹھا کے دیکھیں, ان کی عظمت کو دیکھیں تو یوں کرتے ہوئے بندے کی ٹوپی نیچے گر جائے. اتنی بلندی رب نے عطا فرمائی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعزازی جمعیت علماء اسلام کی رکنیت کرا کے اپنے پاس رکھا تھا. کہا جی میں انڈیا کا ضرور ہوں, پاکستان کا نہیں ہوں, لیکن اس رکنیت کو اپنے پاس رکھوں. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بکھر والے, جامعہ قادریہ والے, وفات کے وقت حضرت مولانا غلام فرید صاحب کو فرمایا کہ جمعیت کا پرچم اور رکنیت میرے سینے پہ رکھ کر میری قبر میں مجھے جان جانے آفری کے حوالے کر. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ان کا پرچم کیا ہے. اس کو جو پرچم نبوی کہا جاتا ہے پتہ ہے کیوں؟ رسالت مآب الاسلام کے دو پرچم ہیں, ایک رایا ہے ایک لوا ہے. لوا چھوٹے پرچم کو کہتے ہیں, رایا بڑے پرچم کو, رایا چھوٹے پرچم کہتے ہیں, لوا بڑے پرچم کہتے ہیں. جو رایا ہے کان رسول اللہ رایا المربع, اور جو لوا ہے اس کا ایک ہی رنگ ہے, وہ سفید ہے. اور یہ مربع کالی پٹی اور سفید پٹی والا ہے. جمعیت علماء نے دونوں پرچم لیے ہیں. بڑا پرچم بڑی جمعیت علماء اسلام کا, کالا اور سفید رنگ والا. چھوٹا پرچم چھوٹی جمعیت طلبہ اسلام, دونوں پرچم. یار کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں؟ میں بعضوں کا حیران ہوں. اگر اللہ نے علم کے ساتھ عقل اور جرت بھی دی ہے نا, جمعیت علماء اسلام سے آپ ہٹ نہیں سکتے. باقی جتنی ہماری اہل حق کی جماعتیں ہیں ان سب نے جمعیت علماء اسلام کے پرچم کو اپنے پرچم کا حصہ بنایا ہے یا نہیں؟ مجلس ارار اسلام سے لے کر آخر تک آپ دیکھتے آئیے, جمعیت علماء اسلام کے پرچم کو اپنے پرچم میں حصہ بنایا ہے. وہ ان کے اکابرین کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی, جمعیت علماء نے ہر دور میں علماء اسلام کی اور عوام اسلام کی, اسلامیان پاکستان کی عظمت اور پگڑی کی لاج رکھی ہے. دو مسئلوں پر بات کرتا ہوں, ایک سود کے مسئلے پہ, ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ کے مسئلے پہ. سنیے, جو ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا ہے یہ آیا کب تھا, پاس کس نے کیا ہے, پوری ترتیبیں موجود ہے, کوئی جمعیت کو اس پہ کردار نہیں ہے, بلکہ جمعیت اعتراض کر رہی ہے. محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ اس پر بول رہی ہیں اجی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے کرو. نہیں مانا گیا. ہم وہاں 4 5 10 MNA کیا کہہ سکتے ہیں جہاں 300 بندہ بیٹھا ہو. تبھی تو کہتا ہوں جب اسلام پر اعتراض آتا ہے جمعیت یاد آتی ہے. ووٹ کی پرچی پر تم جمعیت کو یاد رکھتے, اعتراض ہی نہ آتا. ادھر تو اپنا وڈیرا یاد ہے, ادھر جمعیت والے. لیکن جمعیت بولی جتنا حصہ بقدر جسہ. اس کے بعد جب اس وقت تباہی گورنمنٹ ختم ہوئی اور مولانا کو رب پاور میں لایا, مولانا نے کھلا کہا کہ PDM بعد میں ٹرانسجنڈر ایکٹ غیر قانونی بل ہے, اس کو پہلے ختم کرو. ترمیمی بل مولانا نے بنایا اور سینٹ میں پیش کیا ہے. جمعہ 8 دن کی بات ہے. انشاءاللہ اس 2 نمبر بل کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے ایسے اڑائیں گے جیسے فٹ بال کو کک ماری جائے.
کوئی بات کرتے ہو یار؟ یہ جمعیت نے کیا. کوئی اور ایک جماعت دکھائے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ غیر اسلامی پر بولے. باقیوں کو تو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. جب ہم ہوتے تھے مارچ میں، مہنگائی مارچ میں، لوگ کہتے تھے او مہنگائی مارچ کر رہے ہو، یہ جو اب کر رہے ہیں یہ امام کعبہ کی سیٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں. ان سے کوئی نہیں پوچھتا. ہمیں کہتے تھے کرسی کا چکر ہے، تو آپ کو میز کا چکر ہے. پوری بات کریں. لیکن پاور اسلام کے لیے چاہیے. نمبر 2، جب سے ملک پاکستان سلطنت خداداد وطن عزیز، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، حفاظت کرنے والوں کی گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارا ملک بنا ہے سود کے خلاف. اب فیصلہ جب عدالت نے دیا ہے، 1973 کے آئین میں ہم سے وعدہ تھا کہ 10 سال بعد سود ختم، 83 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا. لیکن جب عدالت نے اب فیصلہ دیا، حکومت اس کے خلاف اپیلوں میں اپنے بینک والے گئے ہیں. مولانا نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ملاقات مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف وزیر اعظم سے کرائی ہے. انہوں نے کھلا کھلا کہا کہ سود ہمیں قبول نہیں ہے. جب عدالت کہہ چکی ہے اس کے بعد آپ ریویو پٹیشن میں گئے، یہ ہمیں قبول نہیں. انہوں نے کہا جی کچھ دن دے دیں، وزارت خزانہ کے ساتھ میٹنگ میں آپ بیٹھ جائیں. آپ نے نہیں دیکھا 5 دن پہلے وزیر خزانہ آف اسٹیٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم سود کے خلاف اپیلیں واپس لیں. اتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ 74 سالوں میں آج تک اتنا بڑا کارنامہ کسی نے کیا ہے تو مفتی محمود کی اولاد نے. نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. تو یہ انشاءاللہ جب تک جمعیت رہے گی حفاظت رہے گی. میں ایک اور سوال کا بھی جواب دے دوں. یہ ابھی آ بھی گیا اور دوستوں نے بھی پوچھا تھا. میرا ایک بیان کچھ دنوں پہلے اس کو چلایا گیا جس میں نے کہا کہ دامادوں میں حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہے. یہ جب میں نے بات کی، کچھ لوگوں کو ادھورے علم کا شوق ہوتا ہے. پتہ تو کرو لفظ کیا بولا جا رہا ہے. میں نے خلافت راشدہ میں تو نہیں کہا، دامادوں میں کہا. ایک لفظ اشارہ جو فضیلت ہے حضرت علی کی، اور میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں. اس فضیلت کی بنیاد پہ رسالت مآب کے دامادوں میں حضرت علی سب سے افضل ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن اولاد رسول اللہ کی چلی ہے تو حضرت فاطمہ حضرت علی سے چلی. باقی رسول اللہ کی بیٹیاں محترم، مکرم، معمر، طیب و طاہر، باسعادت. ان کی جوتی کے نیچے آنے والی خاک ہماری آنکھ کا سرما. لیکن حضور کی جو نسل چلی ہے، نسل محمدی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی وجہ سے ہے. اس جزئی فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دامادوں میں افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو حضرت عثمان غنی کا آپ نے انکار کیا، وہ کون سا بے ایمان ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بات کر لے؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں میں نیچے آنے والی جوتی کر جو خاک ہے نا، وہ ہم جیسوں ہزاروں سے افضل ہے. حضرت عثمان یار جس کے لیے قرآن کریم کیا کیا مقام دیتے ہیں، اتنی بات سوچ لی جائے. لیکن مسئلہ کیا کریں، ناسبیت اندر گھسی ہوئی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے اور باتیں کرنا شروع کر دیتے. بھئی دامادوں میں حضرت عثمان کا رتبہ، مقام و مرتبہ، درجہ حیثیت و ویلیو اپنی جگہ مسلم ہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن نسل محمد مصطفیٰ جو دنیا میں قائم ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے واسطے سے. خلافت کی ترتیب میں کون کہتا ہے کہ حضرت عثمان افضل نہیں ہے حضرت علی سے؟ ترتیب خلافت میں ابو بکر پہلے، عمر دوسرے، عثمان تیسرے، علی چوتھے. ہم اسی کو سمجھانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ حروف تہجی میں تم بات کرتے ہو، الف تا یا، الف با تا سا یہ تک بولتے ہو. الف سے شروع ہوتا ہے، یا پہ ختم ہوتا ہے. ابو بکر بھی الف سے شروع ہوتا ہے، علی پی یا پہ ختم. یہ حروف تہجی میں سب نسبت بند ہے. حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے، عبداللہ عین سے آتا ہے، عمر عین سے آتا ہے، عثمان عین سے آتا ہے، علی عین سے آتا ہے. ان جوڑوں پر کون بات کرے گا؟ حضرت عثمان کی عظمت کو 4 چاند اور سلام عقیدت. لیکن نسل محمد مصطفیٰ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ کا لقب زہرا ہے. زہرا پھول کو کہتے ہیں اور پھول سے خوشبو بکھرتی ہے. ان سے نسل محمدی بکھری ہے دنیا میں، اس لیے دامادوں میں یہ افضل ہے. تو اس جزئی فضیلت جزاک اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی افضلیت ہے کہ اس کو برداشت کر لیں. اسے علماء کی زبان میں فضیلت جزئی کہتے ہیں.
رہی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات، بزرگوں نے بہت اچھا کیا مجھے یاد دلایا، میں اس پر بھی ایک بات کر دوں۔ حضرت اما عائشہ والدہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اما فاطمہ کا اعزاز یہ ہے وہ کائنات میں تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہے، لیکن اما فاطمہ کی اپنی اما حضرت خدیجہ ہے، حضرت عائشہ ہے۔ اولاد کا جتنا بڑا رتبہ کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم حسینی ہم یزیدی نہیں ہیں، لیکن امام حسن امام حسین کی اپنی جنت حضرت فاطمہ کے قدموں تلے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ عنہن پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ سمیت باقی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کی جنت کے رتبے اور سرداری اپنی جگہ، لیکن اپنی جنت ان کی ماؤں کے قدموں تلے۔ کون انکار کرتا ہے حضرت؟ کون انکار کرتا ہے؟ اما فاطمہ کو بہت بڑا رتبہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی وہ پیکر ہے، آپ ان جیسی بیٹیوں میں حیا کی پیکر پہ رشک کرتے ہمیں نظر آتا ہے۔ دنیا سلام کرتی ہے، رسالت مآب جن کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں، کون ان کے رتبے کا انکار کرے؟ لیکن یہ بات طے ہے، اگر بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بڑا رتبہ، مقام و درجہ، لیکن حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائیں گے، اما عائشہ نبی کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائیں گے۔ جزاکم اللہ چاچا جان۔ میں اس لیے کہتا ہوں گر فرق کے مراتب نکنی زندگی، رتبہ ہی ہوتا ہے اور رتبے کو بیان کرنے کا انداز ہے۔ تبھی میں نے دامادوں پر بات کی ہے، علم تھوڑا ہونے پر یہ جو نکھٹو ہماری کلاسوں سے بھاگ کے بعد میں خود کو محتمم اور مولوی کہتے پھرتے ہیں، جن کو اپنی کلاسوں میں استاد کہتے تو برکت واسطے پڑھانا ہے، ان جیسے بندے بات کرنے پر پوچھے تو ان کو تو ہماری ایک ہنسی کا جواب ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ